السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام سسٹر. جی بات تو یہ ہے جو سب جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے یا کام اس کی دو پہلو ہے، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا. اب یہ ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا پہلو اختیار کرتے ہیں. اگر انسان کسی چیز کا استعمال جائز اور صحیح کرتا ہے تو بے شک اس سے بینیفٹ حاصل کرتا ہے، اور اس کام کے اچھے استعمال سے انسان میں انسانیت کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے. یہی حال تو اس سوشل میڈیا کا بھی ہے، اس کا بھی فائدہ اور نقصان دونوں ہے. یہ بھی دو دھاری تلوار ہے. یہ بھی سچ ہے کہ اس کا نقصان فائدہ سے کئی گنا زیادہ ہے، چاہے وہ مذہبی ہے یا جسمانی یا پھر ہمارے معاشرے کا نقصان. تو جو بھی ہے آئی تھنک فائدہ کی نسبت زیادہ ہے نقصان جو ہے. اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، خیر یا شر. حالات اور واقعات تو گواہی دیتے ہیں، یہ پروف کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کرنے والے بھی ناجائز چیزوں سے اپنی حفاظت، اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے. میں خود بتا رہی ہوں، ہم جب خود کچھ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر آ کر یا کہیں بھی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ فحش آ رہا ہوتا ہے، تھمبنیل یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت گندگی چھپی ہے، تو ہمیں استغفار کرنا پڑتا ہے. تو کون کون یہاں پر ایمان کو بچائے گا؟ تو ہم اگر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہر مرد، ہر عورت، بچہ، بڑا چھوٹا، حتیٰ کہ بزرگ بوڑھے سب متاثر ہے سوشل میڈیا سے. اب عورت جو کہ صنف نازک ہے اور مرد کی نسبت سادہ، سمپل اور ایموشنل، جذباتی ہوتی ہے، کسی پر بھی جلد بھروسہ کرتی ہے، اس لیے جلدی متاثر ہوتی ہے یہ عورتیں، اور پھر ان کے تباہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد خاتمہ کر لیتی ہے اپنا، کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. وہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہیں ایزلی اویلیبل ہے. سوشل میڈیا ایک لت بن چکی ہے نا، اور اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب ملوث ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں. لت وہ چیز ہوتی ہے، وہ عادت ہوتی ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات یعنی نقصان کا بھی انسان کو پتا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ انسان اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتا. تو اسی طرح آن لائن سوشل میڈیا کی لت سے کیا ہوتا ہے، آن لائن چیٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، غیر محرم مرد عورتیں کنٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، جو اسلام میں ایک مسلمان کے لیے بہت سختی سے منع ہے. آن لائن چیٹ سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں، لوگوں کے لیے بے راہ روی، فتنہ، غیر اخلاقی، بد کرداری سب کی راہیں کھل جاتی ہیں. لڑکیاں، عورتیں جلد بہکاوے میں آتی ہیں. اس لیے عورتوں اور لڑکیوں کو سوشل میڈیا سے بچنا چاہیے تب تک جب تک حرام، حلال اور جائز ناجائز کرنے میں خود پر کنٹرول نہ کر سکے. صرف ضرورت کے مطابق جائز کاموں کے لیے استعمال کر لیں، کیونکہ سوشل میڈیا فائدے کے ساتھ ساتھ خطرناک نقصان دینے والا ہے. سوشل میڈیا نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا شعور، حیا سب کچھ چھین لیا ہے. مسلم لڑکیاں جو ہے نا، نان مسلم لڑکوں سے عشق کا شکار ہو جاتی ہیں، دین بیچ رہی ہیں، ایمان سے نکل رہی ہیں، حسن و عشق کی نمائش کرتی ہیں، پھر راہ فرار اختیار کر کے اپنی زندگی کو تباہ برباد کر کے پھر کیا ہوتا ہے، فتنہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں. کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ دوسرا، عورتوں کو کتنی گالی سننی پڑتی ہے سوشل میڈیا پہ، گالم گلوچ، ایسے الفاظ جو زیب نہیں دیتے وہ سننے پڑتے ہیں، اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا پر فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر ہزاروں کی تعداد میں لسٹ موجود ہوتی ہے فرینڈز کی، لیکن اس کے باوجود عورتیں بھی اور مرد بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں، اس حد تک ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. خواتین مردوں کے ہاتھوں آن لائن بلیک میل ہوتی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام پر تصاویر پوسٹ کرتی ہیں، تنقید کرواتی ہیں خود پر، اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، خودکشی کو پہنچتی ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اتنا وقت دیں کہ وہ اپنی قیمتی زندگیاں یہ چھوٹی چھوٹی سستی حرکتوں سے میں جو ہے نا سوشل میڈیا پر برباد نہ کرے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا پر شارٹ کا چلنا شروع ہوا ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے ایکٹروں، ڈانسروں کی بڑی فوج اور جلوس تیار ہو کے نکل آئے ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں. پہلے صرف ان چیزوں کو نا انجوائے کرنے کے لیے اپنے ہی حد تک یہ استعمال کیا جاتا تھا، شارٹس کو، یہ ویڈیوز کو، پکچرز کو. تو اب کیا ہوتا ہے، اب جب سے پیسے کا لالچ پڑا ہے، پیسے کمانے کا آپشن ملا ہے، تب سے شہر تو شہر، گاؤں کے لڑکے لڑکیاں اندھا دھند طوفان بن کر اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ کی پناہ، توبہ. کھیتوں، کارخانوں، اینٹ بنانے والے بھٹے پر جو گارے کے ساتھ اینٹیں بناتے ہیں، وہ پسماندہ گھروں کے لڑکے لڑکیاں بھی ایسی حرکتیں کرنے لگی ہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں. وہ ضرب المثل ہے نا، کہاوت ہے، ایک جب طوفان آتا ہے تو پہلے ہلکی ہلکی لہریں آتی ہیں، آہستہ آہستہ پورا کرکٹ بہا لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بہہ جاتا ہے. یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے. پہل چند شہر کے لڑکے آوارہ اور لڑکیاں جو پہ پردہ گھومتی تھی وہ آئیں، اور اب دیہاتوں اور شریف گھرانوں کے لڑکیاں جو لڑکے سب چھپ کر چوری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا نشہ بن گیا ہے جو جس کو لگ گیا وہ اس کے خمار میں رہ گیا. اب اس میں پیسے کمانے والا جو جنون مل گیا ہے، تو یہ نشہ جو ہے نا دو آدشا ہو گیا.
اب جب یوٹیوبرز اور شارٹس ویڈیو بنانے والوں کو سکون نہیں ملتا تب تک جب تک وہ سبسکرائبرز نہ مل جائے، ان کے پورے نہ ہو جائے، اس کو دیکھنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہر آد پار کر رہے ہیں. لڑکیاں فریش ویڈیو، اوریانیت، بے حیا اور موجودہ لباس جو بےہودہ دکھتا ہے وہ سب پہن کر ڈانس ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہیں، اور دیکھنے والے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی بیٹر دین بیسٹ کی ڈیمانڈ میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے نئے سے نیا کنٹینٹ اور پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو لڑکیاں ننگی ہوتی جا رہی ہیں اور لڑکے جو ہے وہ ویڈیوز کے لیے وائرل ہونے کے لیے گالم گلوچ پر اتر رہے ہیں. پاکستان کے کچھ چینل زندہ مثال ہے اس کی، جن میں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی شامل ہیں. ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہے، مسلم ہے، چاہیے تو پیسہ تھا تو اتنی فحاشی پھیلا کر انہوں نے پیسہ کما لیا. اب کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ جبکہ اب تو ان کا کنٹینٹ بھی ختم ہو چکا ہے. لہذا اب تو بس کر دے فضولیات سے. میں دیکھتی ہوں میک اپ کرتے دکھا رہی ہیں، ڈیلی روٹین دکھا رہی ہیں اپنی جو کچھ کرتی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایک واش روم جانا نہیں دکھا رہی، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب دکھا رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہیں. تو لڑکیوں کو کس طرف آمادہ کر رہی ہے، یہ کس طرف کھینچ کے لینا جانا چاہتی ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے نا چھپا ہوا اکیلا خود کرنا، اور دوسرا گناہ ہوتا ہے گناہ جاریہ، جو خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی راغب کرنا. یہ جو کر رہی ہیں مسلم ہو کر، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ بس کر دو، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اپنی صلاحیتیں، شہرت جو دنیا میں پلیٹ فارم دیا تھا، لوگ آپ کو دیکھتے سنتے تھے، تو آپ نے کیا پیغام دیا لوگوں کو. لہذا ایک ایک چیز کا حساب تو دینا ہے. ان چیزوں سے خود ہی بچنا چاہیے انسان کو اس دور میں، کیونکہ سوشل میڈیا کے سستے مراسی اور چھاپڑی کثرت سے پھرتے پھر رہے ہیں. اس میں اپنا بچاؤ انسان خود ہی کرے، اچھائی اور برائی کو جان کر. ٹھیک ہے سسٹر؟ جی زبردست عیشا، میں بڑے غور سے آپ کی بات سن رہی تھی، کافی دیر تک ویٹ کرتی رہی، لیکن بڑا زبردست کمال کی بات کی ہے.